السلام علیکم، آداب ناظرین۔ ہم لوگ یونٹ 3 اردو غزل پڑھ رہے تھے اور شاد عظیم آبادی تک ہم پڑھ چکے تھے۔ تو آج اس کے آگے ہم اردو غزل میں حسرت موہانی کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی بار آ رہے ہیں تو ہمارے اس چینل اردو اسٹال کو سبسکرائب کر لیں۔ آئیے بلا تاخیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال جو ہے حسرت موہانی کے تعلق سے وہ یہ ہے، حسرت موہانی کا اصل نام کیا تھا؟ حسرت موہانی کا اصل نام سید فضل الحسن تھا اور ان کا تخلص حسرت تھا۔ حسرت موہانی کا پورا نام سید فضل الحسن اور ان کا تخلص حسرت تھا۔ حسرت موہانی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو حسرت موہانی کی پیدائش 1880-81 میں قصبہ موہان اناؤ میں ہوئی۔ حسرت موہانی 1880-81 میں قصبہ موہان اناؤ میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال 1951 میں فرنگی محل لکھنؤ میں ہوا۔ پیدائش 1880-81 میں اناؤ میں اور انتقال 1951 میں لکھنؤ میں۔ تیسرا سوال یہ ہے، حسرت کے والد کا نام کیا تھا؟ تو حسرت کے والد کا نام سید اظہر حسن تھا۔ حسرت کے والد کا نام سید اظہر حسن تھا۔ حسرت کی والدہ کا نام کیا تھا؟ تو حسرت کی والدہ کا نام شہر بانو بیگم تھا۔ حسرت کی شاعری کے استاد کون تھے؟ تو حسرت کی شاعری کے استاد نسیم دہلوی کے شاگرد تسلیم تھے۔ حسرت نے کتنی مرتبہ لندن کا سفر کیا؟ تو حسرت نے 2 مرتبہ لندن کا سفر کیا تھا۔ ساتواں سوال یہ ہے کہ حسرت مسلم لیگ کے صدر کب منتخب ہوئے؟ تو حسرت 1916 میں مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال نمبر 8، حسرت کتنی بار جیل گئے تھے؟ حسرت 3 مرتبہ جیل گئے تھے، 1918 میں، 1916 میں، 1908 میں، 1916 میں اور 1921 میں۔ 3 مرتبہ حسرت جیل گئے تھے، 1908 میں، 1916 میں اور 1921 میں۔ حسرت نے کتنی بار حج کیا تھا؟ تو حسرت نے 11 بار حج کیا تھا اور ایک دو روایت میں 13 بھی کہا گیا ہے کہ 11 یا 13 بار حج کیا تھا۔ تو اس طرح کے سوال جب بھی پوچھے جاتے ہیں تو اس میں آپشن جو ہے وہ یا تو 11 ہوگا یا پھر 13 ہوگا، وہ دونوں آپشن نہیں ہوگا، یا تو 11 ہوگا یا پھر 13، اس لیے کہ دونوں روایتیں ہی ہیں۔ تو حسرت نے 11 یا پھر 13 بار حج کیا تھا۔ سوال نمبر 10، امام المتغزلین کسے کہا جاتا ہے؟ تو امام المتغزلین حسرت موہانی کو کہا جاتا ہے۔ حسرت کی بیوی کا نام کیا تھا؟ تو حسرت کی بیوی کا نام نشاط النساء بیگم تھا جو ان کے چچا زاد بہن تھی۔ حسرت کی بیوی کا نام نشاط النساء بیگم تھا جو ان کی چچا زاد بہن تھی۔ سوال نمبر 12، انقلاب زندہ باد کا نعرہ کس نے دیا تھا؟ مشہور نعرہ ہے انقلاب زندہ باد، یہ نعرہ کس نے دیا تھا؟ تو یہ حسرت موہانی نے یہ نعرہ دیا تھا۔ حسرت کے بارے میں ایک قول ہے یہ کہ تم آدمی ہو یا جن۔ حسرت کے بارے میں یہ کس نے کہی کہ تم آدمی ہو یا جن؟ تو یہ شبلی نعمانی نے کہا تھا حسرت کے بارے میں کہ تم آدمی ہو یا جن۔ حسرت کس تحریک سے وابستہ تھے؟ حسرت کس تحریک سے وابستہ تھے؟ تو حسرت تحریک جنگ آزادی اور سودیشی تحریک سے وابستہ تھے۔ حسرت تحریک جنگ آزادی اور سودیشی تحریک سے وابستہ تھے۔ سوال نمبر 14 ہوا، اب آگے سوال نمبر 15۔ حسرت نے پہلی بار کانگریس کے جلسے میں کب شرکت کی؟ تو حسرت نے پہلی بار 1904 میں کانگریس کے جلسے میں شرکت کی تھی۔ آزاد پارٹی کی بنیاد کس نے ڈالی تھی؟ تو آزاد پارٹی کی بنیاد حسرت موہانی نے ڈالی تھی۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 17، حسرت کا سہ ماہی پرچہ تذکرۃ الشعراء کب سے کب تک جاری رہا؟ حسرت کا سہ ماہی پرچہ، سہ ماہی یعنی 3 مہینے کا، حسرت کا سہ ماہی پرچہ تذکرۃ الشعراء کب سے کب تک جاری رہا؟ تو 1914 سے 1915 تک علی گڑھ سے نکلتا تھا، جو شائع ہوتا تھا وہ جاری رہا۔
قید فرہنگ کیا ہے؟ سوال نمبر 18، قید فرہنگ کیا ہے؟ تو یہ حسرت کا شعری مجموعہ ہے۔ حسرت کے شعری مجموعے کا نام قید فرہنگ ہے۔ حسرت کی خود نوشت کا نام کیا ہے؟ تو حسرت کی خود نوشت کا نام مشاہدات زندہ ہے۔ حسرت نے اردو معلی رسالہ کہاں سے نکالا تھا؟ حسرت نے اردو معلی رسالہ کہاں سے نکالا؟ تو یہ علی گڑھ سے نکالا تھا۔ 21واں سوال یہ ہے کہ اردو معلی کے پہلے شمارے کی اشاعت کب ہوئی تھی؟ تو اردو معلی کے پہلے شمارے کی اشاعت جولائی 1903 میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 22، اردو معلی کے آخری شمارے کی اشاعت کب ہوئی تھی؟ تو اردو معلی کے آخری شمارے کی اشاعت اپریل 1913 میں ہوئی تھی۔ حسرت نے اردو ہفتہ وار اخبار کس نام سے جاری کیا تھا؟ حسرت نے ایک جاری کیا تھا اردو ہفتہ وار اخبار، وہ کس نام سے جاری کیا تھا؟ تو وہ قیصر ہند نام سے جاری کیا تھا 1913 میں فیض آباد سے۔ 1913 میں فیض آباد سے قیصر ہند نام سے اردو ہفتہ وار اخبار حسرت موہانی نے جاری کیا تھا۔ سوال نمبر 24، حسرت موہانی کی تصانیف کے نام، ان کی کچھ تصنیفوں کے نام، اس لیے کہ اس طرح سے سوال پوچھے جاتے ہیں، مصنفین کس کتاب کے مصنفین کون سے ہیں، اس طرح کے اس تعلق سے سوالات پوچھے جاتے ہیں، اسی لیے حسرت موہانی کی کچھ تصنیف یہاں پر۔ تو ان کی کچھ تصنیفات یہ ہیں: متروکات سخن، معائب سخن، محاسن سخن، نوادر سخن، نکات سخن، یہ کچھ حسرت کی تصانیف ہیں۔ اس کے بعد حسرت موہانی کا تذکرہ، تذکرۃ الشعراء، کس توار کس رسالے میں شائع ہوا تھا؟ تو حسرت موہانی کا تذکرہ کس توار اردو معلی رسالے میں شائع ہوا تھا؟ سوال نمبر 16، حسرت موہانی نے غزل کی 3 قسم کون سی بتائی ہے؟ تو حسرت موہانی نے غزل کی 3 قسمیں فاسقانہ، شاعرانہ اور عاشقانہ بتائی ہے۔ غزل کی بہترین قسم عاشقانہ ہے، کہ کس کا خیال ہے؟ تو یہ حسرت موہانی کا یہ خیال ہے۔ سوال نمبر 28، جدید غزل کے عناصر اربع کون ہیں؟ تو جدید غزل کے عناصر اربع فانی، حسرت، جگر اور اصغر ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال، ایک یہ قول ہے کہ جن غزل گو شاعروں نے دور حاضر میں انفرادی رنگ قائم کیا ان میں پہلا نام حسرت کا ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ حسرت موہانی کے تعلق سے یہ قول کہ جن غزل گو شاعروں نے دور حاضر میں انفرادی رنگ کا قائم کیا ان میں پہلا نام حسرت کا ہے، تو یہ کلیم الدین احمد کا یہ قول ہے۔ اگلا سوال، سوال نمبر 30، کہ میں قدامت پسند سنی اور صوفی ہوں، تصوف کو مذہب کا جوہر سمجھتا ہوں اور تصوف کا ماحصل میرے نزدیک جذبہ عشق ہے۔ یہ کس کا خیال ہے؟ کون کہہ رہا ہے کہ میں قدامت پسند سنی اور صوفی ہوں، تصوف کو مذہب کا جوہر سمجھتا ہوں اور تصوف کا ماحصل میرے نزدیک جذبہ عشق ہے، تو یہ قول حسرت موہانی کا ہے، حسرت موہانی نے یہ کہا ہے۔ سوال نمبر 31، اخبار مستقل کس نے جاری کیا تھا؟ تو اخبار مستقل حسرت موہانی نے 1928 میں کانپور سے جاری کیا تھا۔ حسرت موہانی نے 1928 میں اخبار مستقل کانپور سے جاری کیا تھا۔ سوال نمبر 32، حسرت کا دیوان کب شائع ہوا؟ تو حسرت کا دیوان 1959 میں شائع ہوا۔ حسرت موہانی پر مرزا پھویا نظم کس نے لکھی ہے؟ ایک نظم مرزا پھویا کے نام سے حسرت موہانی پر لکھی گئی ہے، کس نے لکھی ہے؟ تو وہ سجاد حیدر یلدرم نے لکھی ہے۔ مرزا پھویا نظم سجاد حیدر یلدرم نے لکھی ہے۔ سوال نمبر 34، اردو کے کس ادیب کا خطاب خالہ جان یا خالہ اماں تھا؟ تو یہ اردو کے کس ادیب کا خطاب؟ تو یہ حسرت موہانی کا خطاب تھا۔ اردو کے حسرت موہانی کا خطاب خالہ جان یا خالہ اماں تھا۔ ان کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جب حسرت موہانی گئے تھے تو وہاں کے دیگر جو طلباء تھے ان کو خالہ جان اور خالہ اماں کہہ کر کے بلایا کرتے تھے۔
سوال نمبر 34 کے بعد سوال نمبر 35۔ حسرت محبت کے خوشگوار ماحول کے بہترین، مقبول ترین اور مہذب ترین مصور اور ترجمان تھے۔ وہ خالص غزل کے شاعر تھے۔ ان کے شعروں میں ہر اس شخص کے لیے اپیل ہے جو محبت کے جذبات سے متصف ہے۔ حسرت کے تعلق سے یہ بات کس نے کہی ہے کہ حسرت محبت کے خوشگوار ماحول کے بہترین، مقبول ترین اور مہذب ترین مصور اور ترجمان تھے۔ وہ خالص غزل کے شاعر تھے۔ ان کے شعروں میں ہر اس شخص کے لیے اپیل ہے جو محبت کے جذبات سے متصف ہے۔ تو یہ قول ڈاکٹر سید عبداللہ کا ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ نے حسرت کے بارے میں یہ کہا ہے۔ سوال نمبر 36۔ عشق ہی ان کی عبادت ہے، عشق کی راحت اور فراغت کا یہ تصور ان کا اپنا ہے، اور یہ تصور ہی حسرت کو نیا اور اپنے زمانے کا ایک فرد ثابت کرتا ہے۔ حسرت کے تعلق سے یہ بات کس نے کہی ہے؟ تو یہ آل احمد سرور نے یہ بات کہی ہے حسرت کے تعلق سے۔ یہاں پر حسرت موہانی کے تعلق سے ہمارے جو کچھ سوالات تھے وہ پورے ہوئے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں، اور حسرت کے بعد اب فانی بدایونی جو ہمارے غزل کے نصاب میں شامل ہیں وہ فانی بدایونی ہیں، ان کے تعلق سے کچھ سوال دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، فانی کا نام کیا تھا؟ تو فانی کا نام شوکت علی خاں تھا، اور ان کا تخلص پہلے شوکت تھا، بعد میں فانی ہوا۔ فانی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو فانی کی پیدائش 1879 میں بدایوں کے قصبے میں ہوئی۔ فانی کی پیدائش 1879 میں ہوئی بدایوں میں۔ اور فانی کی وفات کب ہوئی؟ تو فانی کی وفات 1941 میں حیدرآباد میں ہوئی تھی۔ پیدائش بدایوں میں ہوئی تھی 1879 میں، اور ان کا انتقال جو ہوا تھا وہ 1941 میں حیدرآباد میں ہوا تھا۔ یہ مخصوص سوال ہوتے ہیں، یہ خاص ایک سوال ہوتے ہیں، ان سب کو اپنے ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ فانی کے والد کا نام کیا تھا؟ تو فانی کے والد کا نام شفاعت علی خاں تھا، جو کہ ایک تھانے دار تھے۔ فانی کی شادی کب ہوئی؟ تو فانی کی شادی 1903 میں ہوئی۔ ان کی بیوی کا نام زمانی بیگم تھا۔ فانی کی شادی 1903 میں ہوئی، ان کی بیوی کا نام زمانی بیگم تھا۔ فانی نے پہلی غزل کب کہی؟ تو فانی نے 1890 میں رندانہ خیالات پر پہلی نظم کہی تھی۔ فانی نے 1890 میں رندانہ خیالات پر پہلی غزل کہی تھی۔ پہلی غزل ان کی رندانہ خیالات پر تھی 1890 میں۔ فانی نے فانی تخلص کب اختیار کیا؟ اس لیے کہ فانی پہلے شوکت تخلص اختیار کیا کرتے تھے، تو انہوں نے فانی تخلص کب اختیار کیا؟ تو فانی نے فانی اپنا تخلص 1899 میں اختیار کیا تھا۔ فانی شاعری میں کس سے متاثر تھے؟ یہ 7واں سوال ہے کہ فانی شاعری میں کس سے متاثر تھے؟ تو فانی شاعری میں حالی سے متاثر تھے۔ سوال نمبر 8، کس کے کلام میں غربت کا لفظ بار بار آتا ہے؟ تو فانی بدایونی کے کلام میں غربت کا لفظ بار بار آتا ہے۔ فانی نے حیدرآباد کا سفر کتنی بار کیا؟ تو فانی نے 2 مرتبہ حیدرآباد کا سفر کیا تھا۔ پہلی بار 1926 میں، پھر 1927 میں مہاراجہ کشن پرساد کی دعوت پر۔ فانی نے حیدرآباد کا سفر 2 مرتبہ کیا۔ پہلی بار 1926 میں کیا، اور پھر 1927 میں مہاراجہ کشن پرساد کی دعوت پر کیا۔ فانی کو یاسیات کا امام بھی کہا جاتا ہے۔ تو فانی کو یاسیات کا امام کس نے کہا ہے؟ تو رشید احمد صدیقی نے فانی کو یاسیات کا امام کہا ہے۔ فانی کی قبر کہاں ہے؟ فانی کی قبر احاطہ درگاہ یوسفین میں فانی کی قبر ہے۔ فانی کی غزلوں کی نمایاں خصوصیت کیا ہے؟ تو فانی کی غزلوں کی نمایاں خصوصیت قنوتیت ہے۔ سوال نمبر 13، فانی کا پیشہ کیا تھا؟ تو فانی وکالت کیا کرتے تھے۔ فانی کا پیشہ وکالت تھا۔ فانی نے کون سا رسالہ جاری کیا تھا؟ تو فانی نے رسالہ تسنیم جاری کیا تھا آگرہ سے۔ فانی نے رسالہ تسنیم جاری کیا تھا آگرہ سے۔ سوال نمبر 14 ہوا۔ اب آگے سوال نمبر 15، بیوہ کا غم اور سوز خاں
یہ سب کسے دیا گیا؟ بیوہ کا غم اور سوز خاں نام کسے دیا گیا؟ تو یہ فانی کو دیا گیا، فانی کو کہا جاتا ہے بیوہ کا غم اور سوز خاں۔ فانی کے کتنے شعری مجموعے ہیں؟ تو فانی کے 4 شعری مجموعے ہیں۔ دیوان فانی جو کہ 1921 میں نقیب پریس بدایوں سے شائع ہوئی، باقیات فانی 1926 میں آگرہ پریس سے شائع ہوئی، عرفانیات فانی جو کہ 1939 میں لطفی پریس دہلی سے شائع ہوا، اس کے بعد وجدانیات فانی جو کہ 1940 میں مطبع دارالکتابت حیدرآباد سے شائع ہوا۔ یہ فانی کے 4 شعری مجموعے تھے: دیوان فانی، باقیات فانی، عرفانیات فانی اور وجدانیات فانی۔ فانی کی تصانیف کے نام، کچھ یہاں پر فانی کی تصنیفوں کے نام ذکر کیے جاتے ہیں کہ نقش فانی، ارمغان فانی، انتخاب فانی، بیاض فانی، شعر و شاعری، موازنہ، نظم و غزل، یہ فانی کی کچھ تصانیف ہیں۔ فانی کے آباء و اجداد کہاں کے رہنے والے تھے؟ تو فانی کے آباء و اجداد کابل کے رہنے والے تھے۔ فانی نے پہلا دیوان کب مرتب کیا تھا؟ تو فانی نے پہلا دیوان 1898 میں مرتب کیا تھا، لیکن ان کے والد نے غصے سے اسے نظر آتش کر دیا تھا۔ 1898 میں فانی نے اپنا پہلا دیوان مرتب کیا تھا، لیکن ان کے والد نے غصے سے اسے نظر آتش کر دیا تھا۔ اس کے بعد اگلا سوال نمبر 20 یہ ہے کہ فانی نے کس عمر میں شاعری شروع کی تھی؟ تو فانی نے 11 سال کی عمر میں شاعری شروع کی تھی۔ کس نے اپنی شاعری میں کثرت سے موت، کفن، قبر اور میت کا ذکر کیا؟ تو فانی نے اپنی شاعری میں کثرت سے موت، کفن، قبر اور میت کا ذکر کیا ہے۔ سوال نمبر 22 یہ قول ہے کہ اس دور میں اتنے جنازے اٹھائے، لگتا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا، یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ فانی کا قول ہے۔ ہم فانی کا کلام پڑھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آنسوؤں کی ندی کے ساحل پر سنگ موسیٰ کا ایک بڑا مندر ہے، جس کے وسط میں غم کی دیوی کا ایک بت رکھا ہوا ہے، اور ایک سیاہ پوش برہمن ہے جو دھڑکتے ہوئے دل کی گھنٹی بجا بجا کر پوجا کر رہا ہے۔ تو یہ کس کا قول ہے؟ فانی کے کلام کے تعلق سے یہ کس نے کہا ہے؟ تو یہ جوش ملیح آبادی نے یہ کہا ہے۔ فانی کی شاعری کو موت کی انجیل کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا، یہ کس نے کہا ہے کہ فانی کی شاعری کو موت کی انجیل کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا؟ یہ مجنو گورکھپوری نے کہا ہے۔ یہ سوال ہو گئے تھے فانی کے تعلق سے، جو کہ تقریباً 24 تھے۔ اب اس کے بعد ہمارے جو اگلے شاعر ہیں UGC نیٹ کے، وہ اگلے شاعر جگر مراد آبادی ہیں۔ اب ہم جگر مراد آبادی کے تعلق سے پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جگر کے تعلق سے پہلا سوال یہ ہے کہ جگر کا نام کیا تھا؟ تو جگر کا نام علی سکندر تھا۔ جگر مراد آبادی کا نام علی سکندر تھا اور تخلص ان کا جگر تھا۔ جگر کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ جگر کی پیدائش 1890 میں مراد آباد میں ہوئی تھی۔ جگر کی پیدائش 1890 میں مراد آباد میں ہوئی تھی اور 1960 میں گونڈہ میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ جگر کے والد کا نام کیا تھا؟ جگر مراد آبادی کے والد کا نام علی نظر تھا۔ جگر نے کس عمر میں شاعری شروع کی؟ تو جگر نے 14 برس کی عمر میں شاعری شروع کی تھی۔ جگر نے 14 سال کی عمر میں شاعری شروع کی تھی۔ جگر کی شاعری کے استاد کون تھے؟ تو جگر کی شاعری کے استاد داغ دہلوی، منشی امیر اللہ تسلیم اور حیات بخش تھے۔ اگلا سوال نمبر 6 جگر نے کتنی شادیاں کی تھی؟ تو جگر نے 3 شادیاں کی تھی۔ جگر نے کب حج کیا؟ جگر نے 1954 میں حج کیا تھا۔ اس کے بعد 8واں سوال جگر کی پہلی بیوی کا نام کیا تھا؟ تو جگر کی پہلی بیوی کا نام وحیدن تھا۔ جگر کی بیوی نسیم کس کی سالی تھی؟ تو جگر کی بیوی نسیم اصغر گونڈوی کی سالی تھی۔ 10واں سوال پھر یہ ہے کہ
اصغر گونڈوی کے انتقال کے بعد اصغر کی بیوی سے کس نے شادی کی؟ تو جگر نے دوسری شادی جو کی تھی وہ اصغر گونڈوی کے انتقال کے بعد اصغر کی بیوی سے کی تھی۔ سوال نمبر 11، جگر نے شراب نوشی کب شروع کی؟ جگر نے 12-13 سال کی عمر میں شراب نوشی شروع کر دی تھی۔ جگر مراد آبادی نے 12-13 سال کی عمر میں شراب نوشی شروع کر دی تھی۔ جگر نے کس کے سمجھانے پر شراب نوشی ترک کیا؟ تو اصغر گونڈوی کے سمجھانے پر جگر نے شراب نوشی ترک کیا تھا۔ سوال نمبر 13، 15-16 سال کی عمر میں جگر کس سے عشق کرنے لگے تھے؟ جب جگر کی عمر 15-16 سال کی تھی تو اس عمر میں جگر کو عشق ہو گیا تھا۔ کس سے جگر عشق کرنے لگے تھے؟ تو چچا علی ظفر کے تحصیلدار دوست کی بیوی سے۔ اگلا سوال، جگر کی ملاقات اصغر سے کب ہوئی؟ تو جگر کی ملاقات اصغر سے 1919 میں ہوئی تھی۔ اگلا سوال، سوال نمبر 15، آل احمد سرور سے جگر کا کیا تعلق تھا؟ تو آل احمد سرور سے جگر کا خاص دوستی کا تعلق تھا، یہ دونوں خاص دوست تھے۔ سوال نمبر 16، دارالکہلہ یہ کس نے قائم کیا تھا؟ دارالکہلہ تو یہ جگر نے قائم کیا تھا۔ جگر نے دارالکہلہ قائم کیا تھا۔ جگر کی زندگی میں ان کی موت کی خبر کتنی مرتبہ اڑی؟ تو جگر کی زندگی میں ان کی موت کی خبر 2 مرتبہ اڑی تھی۔ یہ پہلی بار 1935 میں اور پھر دوسری بار 1958 میں جگر کی موت کی خبر اڑی تھی۔ جگر کے کتنی شعری مجموعے ہیں؟ تو جگر کے 3 شعری مجموعے ہیں۔ داغ جگر جو کہ 1922 میں شائع ہوا، شعلۂ طور 1932 میں شائع ہوا، پھر آتش گل 1958 میں شائع ہوا اور دوسری بار انجمن ترقی اردو سے یہ شائع ہوا۔ جگر داغ جگر کو کس نے مرتب کیا تھا؟ داغ جگر کو 1922 میں اعظم گڑھ کے احسان احمد وکیل نے مرتب کیا اور مولانا عبدالسلام ندوی نے تعارفی نوٹ لکھا۔ 19واں سوال ہے کہ داغ جگر کو کس نے مرتب کیا؟ تو 1922 میں اعظم گڑھ کے احسان احمد وکیل نے مرتب کیا اور مولانا عبدالسلام ندوی نے تعارفی نوٹ لکھا تھا۔ 20واں سوال یہ ہے کہ آتش گل پہلی بار کب شائع ہوا؟ تو آتش گل پہلی بار 1954 میں ڈھاکہ سے شائع ہوا تھا۔ آتش گل پہلی بار 1954 میں ڈھاکہ سے شائع ہوا۔ اس میں رشید احمد صدیقی کا طویل مضمون جگر میری نظر میں اور آل احمد سرور کا دیباچہ بھی شامل تھا۔ غالب کی عظمت اور محبت میرے دل میں ہے لیکن مقلد ان کا بھی نہیں، یہ کس نے کہا ہے کہ غالب کی عظمت اور محبت میرے دل میں ہے لیکن مقلد ان کا بھی نہیں؟ تو یہ جگر کا قول ہے، جگر نے یہ کہا۔ قحط بنگال کس کی نظم ہے؟ یہ 22واں سوال ہے۔ قحط بنگال یہ جگر مراد آبادی کی نظم ہے۔ سوال نمبر 23، کلیات جگر کا دیباچہ کس نے لکھا؟ تو کلیات جگر کا دیباچہ آل احمد سرور نے لکھا۔ یادگار جگر کیا ہے؟ یادگار جگر محمد اسلام کا مرتب کرتا وہ مجموعہ جس میں جگر کا وہ کلام ہے جو ان کے تینوں شعری مجموعوں میں نہیں ہے۔ یادگار جگر محمد اسلام کا مرتب کرتا وہ مجموعہ جس میں جگر کا وہ کلام ہے جو ان کے تینوں شعری مجموعوں میں نہیں ہے۔ 25واں سوال یہ ہے کہ غزل اگر اردو کی آبرو ہے تو جگر بلا شبہ غزل کی آبرو ہے۔ غزل کی آبرو جگر کو کہا گیا ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ سعادت علی صدیقی کا یہ قول ہے۔ یہ 25 سوال ہو گئے جگر کے تعلق سے، جگر مراد آبادی کے تعلق سے۔ تو آج ہم نے پڑھا شاد عظیم آبادی، شاد عظیم آبادی کے بعد آج ہم نے جو پڑھا وہ حسرت موہانی، فانی بدایونی اور جگر مراد آبادی پڑھا۔ اب آگے آئیے پڑھتے ہیں اصغر گونڈوی کے تعلق سے، اس لیے کہ ہماری UGC نیٹ کے جو نصاب میں یہ ہمارے اگلے جو شاعر ہیں، اگلے غزل گو جو ہیں وہ اصغر گونڈوی ہیں۔ تو اصغر گونڈوی کے تعلق سے آئیے پڑھتے ہیں
ان کے تعلق سے جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اصغر کا نام کیا تھا؟ تو اصغر کا نام اصغر حسین تھا اور ان کا تخلص اصغر تھا۔ دوسرا سوال ہے کہ اصغر کی پیدائش کب ہوئی؟ تو اصغر کی پیدائش 1884 میں گورکھپور میں ہوئی تھی۔ اصغر 1884 میں گورکھپور میں پیدا ہوئے تھے اور 1936 کو الہ آباد میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ 1884 میں گورکھپور میں پیدا ہوئے، 1936 میں الہ آباد میں اصغر کا انتقال ہوا۔ اصغر کے والد کا نام کیا تھا؟ تو اصغر کے والد کا نام منشی تفضل حسین تھا۔ اصغر کے والد کا نام منشی تفضل حسین تھا۔ چوتھا سوال یہ ہے، اصغر نے کتنی شادیاں کی؟ اصغر نے 3 شادیاں کی تھی۔ اصغر نے شاعری کب شروع کی تھی؟ تو اصغر نے 1906 یا 7 میں شاعری کرنی شروع کر دی تھی۔ سوال نمبر 6، جب اصغر 1926 میں لاہور گئے تو کس سے جھگڑا ہوا اور گونڈہ واپس چلے آئے؟ اصغر 1926 میں لاہور گئے تھے، وہاں پر ان کا ایک جھگڑا ہو گیا تھا۔ وہ کس سے ہوا تھا؟ تو وہ یگانہ چنگیزی سے ہوا تھا۔ یگانہ چنگیزی سے ان کا لاہور میں جھگڑا ہو گیا تھا اور اس کے بعد اصغر گونڈہ واپس چلے آئے تھے۔ 7واں سوال یہ ہے کہ اصغر کے کتنے شعری مجموعے ہیں؟ تو اصغر کے جو شعری مجموعے ہیں وہ 2 ہیں، نشاط روح اور سرود زندگی۔ اصغر کے شعری مجموعے 2 ہیں، نشاط روح اور سرود زندگی۔ نشاط روح پہلی بار کب شائع ہوئی؟ نشاط روح پہلی بار دسمبر 1925 میں مطبعہ معارف اعظم گڑھ سے شائع ہوئی تھی۔ 9واں سوال پھر یہ ہے کہ نشاط روح کو پہلی بار کس نے ترتیب دیا تھا؟ تو نشاط روح کو پہلی بار مرزا احسان احمد نے ترتیب دیا تھا۔ نشاط روح میں کتنے اشعار ہیں؟ نشاط روح میں 559 اشعار ہیں۔ نشاط روح میں 559 اشعار ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جو ان کا شعری مجموعہ ہے سرود زندگی، وہ کب شائع ہوا؟ تو سرود زندگی 1934 میں الہ آباد سے شائع ہوا تھا۔ سرود زندگی میں کتنے اشعار ہیں؟ تو سرود زندگی میں 503 اشعار ہیں سرود زندگی میں۔ اصغر کے اشعار کی مجموعی تعداد کتنی ہے؟ تو اصغر کے اشعار کی مجموعی تعداد 1062 ہیں۔ اصغر کے استاد کون تھے؟ تو اصغر کے استاد کا نام تھا منشی خلیل احمد وجد بلگرامی اور منشی امیر اللہ تسلیم۔ اصغر کے استاد کا نام منشی خلیل احمد وجد بلگرامی اور منشی امیر اللہ تسلیم۔ اصغر کے پیر کون تھے؟ تو اصغر کے پیر شاہ عبد الغنی مینگلوری تھے۔ اصغر کس رسالے کے ایڈیٹر رہے؟ تو اصغر رسالہ ہندوستانی کے ایڈیٹر رہے۔ نشاط روح میں اصغر کا کب سے کب تک کا کلام شامل ہے؟ تو نشاط روح میں اصغر کا 1917 سے 1924 تک کا کلام شامل ہے۔ اصغر کے کلام میں کس کا رنگ پایا جاتا ہے؟ تو اصغر کے کلام میں تصوف کا رنگ پایا جاتا ہے۔ سرود زندگی میں کب سے کب تک کا کلام شامل ہے؟ تو سرود زندگی میں 1925 سے لے کر کے 1934 تک کا کلام شامل ہے۔ اگلا سوال، سوال نمبر 20 یہ ہے کہ اگر اردو شاعری کو ایک اکائی فرض کیا جائے تو آدھی شاعری صرف اصغر گونڈوی کی ہے۔ یہ کس کا خیال ہے؟ کس نے کہا اصغر کے تعلق سے کہ اگر اردو شاعری کو ایک اکائی فرض کیا جائے تو آدھی شاعری صرف اصغر گونڈوی کی ہے؟ تو یہ مولانا ابوالکلام آزاد کا یہ قول ہے۔ اس کے بعد اصغر کی تصانیف، اصغر کی کچھ تصانیف ہیں، ان کے نام یہاں پر ذکر کیے جا رہے ہیں۔ تو اصغر کی جو تصانیف ہیں ان کے نام یہ ہیں: مقدمہ روح رواں، رباعیات رواں، مقدمہ پیام زندگی، مقدمہ یادگار نسیم، دیباچہ مطلع انوار، نوید زندگی، نظم و نثر پر ایک نظر، اردو کی نشو و نما، اردو شاعری کی ذہنی تاریخ۔ یہ اصغر کی کچھ تصانیف ہیں۔
اصغر کے تعلق سے سوالات جو ہیں وہ یہاں پر پورے ہوئے۔ اس کے بعد جو ہمارے اگلے شاعر ہیں آج کے، وہ ان کو بھی ہم پڑھ ہی لیتے ہیں۔ وہ یگانہ چنگیزی ہیں۔ یگانہ چنگیزی کے تعلق سے بھی کچھ سوالات ہیں، وہ آج ہی ہم لوگ یہاں پر پڑھ لیتے ہیں۔ تو ان کے تعلق سے جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ یگانہ کا نام کیا تھا؟ تو یگانہ کا نام مرزا واجد حسین تھا، اور ان کا تخلص پہلے یاس تھا اور پھر یگانہ رکھ لیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یگانہ کی پیدائش کب ہوئی؟ تو یگانہ کی پیدائش 1884 میں پٹنہ میں عظیم آباد میں ہوئی تھی۔ یگانہ کی پیدائش 1884 میں عظیم آباد پٹنہ میں ہوئی۔ یگانہ کا انتقال کب ہوا؟ تو یگانہ کا انتقال 1956 میں لکھنؤ میں ہوا۔ یگانہ کا تاریخی نام کیا تھا؟ یہ ہمارا چوتھا سوال ہے کہ یگانہ کا تاریخی نام کیا تھا؟ تو یگانہ کا تاریخی نام مرزا افضل علی بیگ اور عرف میں مرزا یاس یگانہ چنگیزی مشہور ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 5، یگانہ کے والد کا نام کیا تھا؟ تو یگانہ کے والد کا نام مرزا غلام حسین عرف مرزا پیارے تھا۔ یگانہ نے لکھنؤ کا سفر کب کیا؟ تو یگانہ نے لکھنؤ کا سفر 1905 میں کیا تھا۔ یگانہ کی شادی کب ہوئی؟ ساتواں سوال یہ ہے، یگانہ کی شادی کب ہوئی؟ تو یگانہ کی شادی 1913 میں ہوئی۔ یگانہ نے کس سے اصلاح سخن لیا تھا؟ تو یگانہ نے سید علی خان بیتاب عظیم آبادی اور پھر شاد عظیم آبادی سے اصلاح سخن لیا تھا۔ یگانہ اپنے آپ کو کس کا مقلد کہتے تھے؟ تو یگانہ اپنے آپ کو آتش کا مقلد کہتے تھے۔ 10واں سوال ہے، یگانہ نے اپنے نام میں چنگیزی کا اضافہ کب کیا تھا؟ تو یگانہ نے 1932 میں اپنے نام میں چنگیزی کا اضافہ کیا تھا۔ 11واں سوال، اپنے مجموعہ کلام کے سر ورق پر خاک پائے آتش کس نے لکھا؟ تو یہ یاس یگانہ نے لکھا۔ اپنے مجموعہ کلام کے سر ورق پر خاک پائے آتش یاس یگانہ نے لکھا تھا۔ کس نے اپنے آپ کو غالب شکن کہا؟ تو یاس یگانہ نے اپنے آپ کو غالب شکن کہا تھا۔ یہ بہت ہی مشہور سا سوال ہے کہ غالب شکن کن کو کہا جاتا ہے، اور اکثر امتحان میں یہ سوال پوچھا بھی گیا ہے کہ غالب شکن کن کو کہا جاتا ہے؟ تو یاس یگانہ چنگیزی کو غالب شکن کہا جاتا ہے، اور یاس یگانہ نے یہ اپنے آپ کو خود کہا تھا غالب شکن۔ 13واں سوال یہ ہے کہ یگانہ نے انجمن خاصان ادب کب قائم کیا؟ یگانہ نے انجمن خاصان ادب کب قائم کیا تھا؟ تو 1919 میں یگانہ نے انجمن خاصان ادب قائم کیا تھا۔ یگانہ نے رسالہ غالب شکن کب شائع کیا؟ تو یگانہ نے رسالہ غالب شکن وہ 1934 میں شائع کیا تھا، اور پھر اضافے کے ساتھ دوسری بار 1935 میں شائع کیا تھا۔ یہ سوال نمبر 15 ہے کہ یگانہ کے شعری مجموعے کون سے ہیں؟ کہ کچھ شعری مجموعے ہیں جو یہاں پر ذکر کیے جاتے ہیں کہ نشتر یاس جو کہ 1914 میں شائع ہوا، آیات وجدانی 1917 میں شائع ہوا، ایک رباعیات کا مجموعہ ترانہ جو 1933 میں شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد یاس کے تمام شعری مجموعوں میں شامل کلام کا مجموعہ کس نام سے ہے؟ تو یاس کے تمام شعری مجموعوں میں شامل کلام کا مجموعہ گنجینہ کے نام سے ہے، جو کہ 1948 میں شائع ہوا تھا۔ آگے سوال نمبر 17 یہ ہے، شہرت کاذبہ المعروف بخرافات عزیز یہ کب شائع ہوئی؟ یہ کتاب ہے شہرت کاذبہ المعروف بخرافات عزیز، یہ کب شائع ہوئی تھی؟ یہ 1925 میں شائع ہوئی۔ کس شاعر نے اپنے نام کے آگے علیہ السلام لکھوایا تھا؟ کس شاعر نے اپنے نام کے آگے علیہ السلام لکھوایا تھا؟ تو یاس یگانہ چنگیزی نے اپنے نام کے آگے علیہ السلام لکھوایا تھا۔ یگانہ کے تصانیف کون سے ہیں؟ ان کی کچھ تصنیف یہاں پر یگانہ کے تصانیف: فلسفہ ہمدردی، غالب شکن، رسم و رواج، مسرت ہمدردی، بعض شعرائے عظیم آباد، چراغ سخن، مسئلہ انتقام،
کلام آتش، برنگ صائب، شہرت کاذبہ اور تمام شعرائے حال کی خدمت میں، شہرت کاذبہ اور اس کے بعد پھر تمام شعرائے حال کی خدمت میں، یہ یگانہ کی کچھ تصانیف تھی۔ اس کے بعد ایک سوال اور کہ سوال نمبر 20 وہ ہے کہ کس شاعر کو لکھنؤ کی گلیوں میں منہ کالا کر کے جوتوں کا ہار پہنا کر گدھے پر بٹھا کر گلیوں میں گھمایا گیا تھا؟ کون سے شاعر ہیں جن کو لکھنؤ کی گلیوں میں منہ کالا کر کے جوتوں کا ہار پہنا کر گدھے پر بٹھا کر گلیوں میں گھمایا گیا تھا؟ تو وہ یاس یگانہ چنگیزی ہیں۔ سوال نمبر 21 یہ ہے یگانہ کے جنازے میں کل کتنے افراد شریک تھے؟ یگانہ کے جنازے میں صرف 6 افراد شریک ہوئے تھے۔ یگانہ نے اٹاوا سے کون سا رسالہ جاری کیا تھا؟ تو یگانہ نے اٹاوا سے رسالہ صحیفہ جاری کیا تھا۔ رسالہ صحیفہ یگانہ نے اٹاوا سے جاری کیا تھا۔ یگانہ کس اخبار سے وابستہ تھے؟ تو یگانہ اودھ اخبار سے وابستہ تھے۔ اس کے بعد 24واں سوال کلیات یگانہ کب شائع ہوئی؟ تو کلیات یگانہ 2003 میں محقق مشفق خواجہ نے شائع کیا تھا۔ کلیات یگانہ 2003 میں محقق مشفق خواجہ نے شائع کیا تھا۔ 25واں سوال ہے کس رسالہ میں یگانہ کی تحریریں شائع ہوئیں؟ تو رسالہ نظارہ میں یگانہ کی تحریریں شائع ہوئیں۔ یہ یاس یگانہ چنگیزی کے تعلق سے کچھ سوالات۔ اب یہیں پر آج کا یہ ویڈیو ختم کیا جاتا ہے، اس لیے کہ آج ہم نے بہت سارا پڑھ لیا، تقریباً 5 شعراء کے بارے میں، ان کی غزل گوئی کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا، اور سوالات جو ہے بہت ہو گئے، لیکن اس حساب سے وقت کم لیا گیا، تو کم وقت میں زیادہ سوالات آپ کو حل کرانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اور کل کے ویڈیو میں ہم پڑھیں گے اردو غزل، جو کہ ہمارا چل رہا ہے 3 یونٹ، اس میں فراق گورکھپوری، اور اس کے بعد جو ہمارے غزل گو شاعر باقی ہیں ان کے تعلق سے ہم کل پڑھیں گے۔